بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے دلالت تصوریہ و تصدیقیہ۔ دلالت لفظیہ کی دو قسمیں ہیں، پس ان میں سے پہلی قسم ہے دلالت تصوریہ اور دوسری جو قسم ہے وہ ہے دلالت تصدیقیہ۔ دلالت تصوریہ اور دلالت تصدیقیہ کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ خود دلالت لفظیہ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہو۔ دلالت لفظیہ کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ جو اپنے معانی پر جو دلالت کرتے ہیں اس دلالت کو دلالت لفظیہ کہا جاتا ہے، اور یہ دلالت لفظیہ دلالت غیر لفظیہ کے مقابل میں آتی ہے۔ مثلا کیا ہے دلالت غیر لفظیہ کی مثالیں؟ مثلا جو سائن بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں مختلف لوکیشن کو بیان کرنے کے لیے، جب بھی آپ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ مختلف سائن بورڈز دیکھتے ہیں کہ کسی پہ لکھا ہو مثلا فلان یونیورسٹی رائٹ سائڈ پر ہے، فلان جو تعلیمی ادارہ ہے کالج ہے مثلا وہ لیفٹ سائڈ پر ہے، مثلا فلان وہ عمارت ہے بالکل آپ کے فرنٹ سائڈ پہ موجود ہے۔ یہ سارے کیا ہے؟ یہ سارے جو سائن بورڈز ہیں یہ دلالت غیر لفظیہ کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح سے ٹریفک کے جو سگنلز ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ دلالت غیر لفظیہ ہی ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات ہم بعض لوگوں کے لیے جملوں کا ہم استعمال نہیں کرتے، کسی کو کوئی مطلب سمجھانے کے لیے بعض اوقات اپنے ہاتھوں کا ہم اشارہ کرتے ہیں، کسی کو کسی مجلس سے کسی محفل سے نکالنے کے لیے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں، یا کسی کو بلانے کے لیے دور سے کوئی بندہ اگر آپ کو دیکھ رہا ہو تو آپ اس کو بلانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے اس کو بلاتے ہیں، ہاتھوں کے ذریعے آپ اشارہ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دلالت غیر لفظیہ ہے۔ لیکن علم اصول میں دلالت غیر لفظیہ کے بارے میں ہم زیادہ گفتگو نہیں کرتے۔ اس کی علت یہ ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے ہی جو سبق تھا اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اصل جو ہدف اصولی ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے حکم شرعی کو دلیل شرعی سے استنباط کیا جائے۔ تو وہ جو دلیل شرعی ہوتی ہے وہ دلیل شرعی عام طور پر قرآن اور سنت کی شکل میں موجود ہے۔ تو قرآنی الفاظ اور سنت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں انہی الفاظ سے ہی ہم حکم شرعی کا استخراج اور استنباط کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری جو زیادہ جو گفتگو ہوتی ہے علم اصول میں وہ دلالت لفظیہ کے بارے میں ہی ہوتی ہے۔ بس یہ دلالت تصوریہ اور تصدیقیہ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ دلالت تصوریہ کیا چیز ہے۔ ویسے بھی آپ کے ذہن میں ایک رف سا کوئی آئیڈیا تو آ گیا ہوگا۔ تصور کا مطلب خیال، تصور کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہر انسان اپنے حساب سے کہ جب بھی کوئی الفاظ جب وہ سنتا ہے تو اپنے حساب سے اس کے بارے میں ایک خیال وہ رکھتا ہے، یا اس کے بارے میں وہ ایک تصور یعنی ایک کنسیپٹ جو کہہ سکتے ہیں آپ، اس کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دلالت تصوریہ کہا ہے تو ہر چیز مقصود نہیں ہے، بلکہ ہماری جو مراد ہے وہ ہے دلالت تصوریہ۔ دلالت تصوریہ جب ہم نے کہا تو اس کی تعریف یہ ہے کہ لفظ کے سنتے ہی ذہن کا معنی کی طرف منتقل ہونا، اگرچہ متکلم نے اس لفظ کے معنی کا قصد نہ بھی کیا ہو، دلالت تصوریہ کہا جاتا ہے۔ اب مثلا یہاں پر ہم نے کہا ہے کہ فوراً جب بھی انسان کوئی لفظ سنتا ہے اور وہ انسان عالم باللغت ہو، اس زبان کو جاننے والا ہو، تو جب بھی کوئی لفظ وہ سنتا ہے تو اس کے ذہن میں اس لفظ کے سنتے ہی کوئی نہ کوئی معنی جو ہے اس کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر وہ لفظ مثال کے طور پر کسی نے کتاب کہا، کسی نے مثلا قلم کہا، فرض کریں کسی نے پانی کہا ہے، بس یہاں پر کتاب، قلم، پانی، یہ جو الفاظ جو ہے کہ انسان استعمال کر رہا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ جس نے بھی ان الفاظ کو بولا ہے وہ بندہ کیا سویا ہوا ہے، وہ نیند کی حالت میں ہے، یا اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، ساہی غلطی سے اس نے کہا ہے پانی، مثلا کتاب، قلم، یہ باتیں اس نے کی ہے۔ تو اگرچہ وہ غلطی کر رہا ہو، اگرچہ متکلم
نیند کے حالت میں ہو، لیکن اس کے باوجود بھی پانی کا لفظ ہی جیسے ہی اس کے منہ سے نکلتا ہے، میرے ذہن میں پانی کا جو معنی ہے وہ میرے ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے اس نے کتاب کہا تو میرے ذہن میں اس کتاب کے لیے جو معنی وضع کیا تھا واضح ہے وہ میرے ذہن میں آ جاتا ہے۔ مثلا وہ آگے سے کہتا ہے قرآن مجید، تو وہ بندہ غلطی سے اس نے کہا، اس نے کہنا یہ تھا کہ مجھے منطق کی کتاب لا کے دے دیں، لیکن غلطی سے کہتا ہے کہ مجھے قرآن مجید مجھے دے دے۔ تو اس نے جب قرآن مجید کہا تو میرا ذہن فوراً جو ہے اس کتاب مقدس کی طرف جاتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اگرچہ اس نے اس کتاب کا قصد نہیں کیا تھا، متکلم کا مقصد تھا منطق، لیکن اس نے غلطی سے کون سا جملہ استعمال کیا؟ قرآن مجید۔ تو یہاں فرماتے صرف ایک چیز جو دلالت تصوریہ میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ متکلم اور یہ جو سامع ہے یہ سامع عالم باللغت ہو۔ اگر وہ عالم باللغت نہیں ہوگا تو متکلم جو بھی الفاظ استعمال کریں، جو بھی الفاظ وہ بولیں، اس سامع کے ذہن میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اب دوسری جو قسم دلالت کی وہ دلالت تصدیقیہ ہے۔ وہ دلالت تصدیقیہ کیا ہے؟ دلالت تصدیقیہ جو اس کا جو مرحلہ ہے وہ دلالت تصوریہ سے تھوڑا سا بلند ہے۔ دلالت تصدیقیہ اس دلالت کو کہا جاتا ہے جس میں لفظ معنی پر دلالت کرتا ہے اور جو مقصود اور مراد متکلم ہوتے ہیں وہ معانی، جو مقصود اور مراد متکلم جو ہے وہ معنی ہوتے ہیں، لفظ اسی پر ہی دلالت کرتا ہے۔ بس یہاں پر کیا ہے، یعنی دلالت تصدیقیہ عام جو دلالت ہوتی ہے، عام طور پر جو مقصود جو دلالت ہوتی ہے وہ دلالت تصدیقیہ ہے۔ مثلا اگر آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کہیں پر خطابت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کہیں پر ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ٹیچنگ کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں میننگس پہلے سے موجود ہوتے ہیں، معانی موجود ہوتے ہیں، بہت سارے مطالب آپ کے ذہن میں موجود ہوتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں ان معانی سے مربوط الفاظ کی آپ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان الفاظ کو تلاش کرنے کے بعد وہ الفاظ جو آپ کے مافی ضمیر کو، آپ کے مقصود اور آپ کی جو مراد ہے ان کو دوسروں تک پہنچانے میں زیادہ بہتر جو الفاظ ہوتے ہیں آپ انہی الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں۔ بس یہاں پر کیا ہے، یہاں انسان کے متکلم کے منہ سے نکلا ہوا جو لفظ ہے وہ لفظ کسی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ کون سا معنی؟ وہ معنی جو متکلم نے دوسروں تک پہنچانے کا ارادہ کیا ہے، وہ معنی جس کو دوسروں تک پہنچانے کا متکلم نے قصد کیا ہے۔ لیکن دلالت تصدیقیہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، دلالت تصدیقیہ کی جو مرتبت ہے، اس کی جو مرتبت ہے وہ دلالت تصوریہ سے بالاتر ہے۔ اسی وجہ سے دلالت تصدیقیہ کی شرائط بھی دلالت تصوریہ کی نسبت سے مختلف بھی ہے اور وہ زیادہ بھی ہے۔ اور پہلی جو شرط ہے دلالت تصدیقیہ کے وجود میں آنے کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ متکلم کو معلوم ہو جو الفاظ وہ بول رہا ہے وہ کن معانی کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ چونکہ یہاں پر متکلم ایک مقصد کو دوسروں تک پہنچانا چاہ رہا ہے، ایک مطلب دوسروں تک منتقل کرنا چاہ رہا ہے، تو متکلم کو پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو الفاظ جن کے سہارے سے میں اپنے مافی ضمیر کو دوسروں تک منتقل کر رہا ہوں یہ الفاظ کن معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ اگر اس کو بالکل پتہ ہی نہ ہو، بس ایسے ہی بولتا جائے، اس کو بالکل ہی پتہ نہ، فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جس کو عربی آتی ہی نہیں ہے اور عربی آتی ہی نہیں ہے اور وہ کچھ مقاصد جو اس کے ذہن میں موجود ہے وہ دوسروں تک پہنچانا چاہ رہا ہے اور وہ اپنی طرف سے جو ہے نا ایسے بس الفاظ بولنا شروع کر دے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ الفاظ جو اس کے منہ سے نکل رہے ہیں یہ کسی معنی پر دلالت نہیں کریں گے۔ دلالت تصوریہ یہاں پر موجود ہے لیکن دلالت تصدیقیہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جو معافی ضمیر ہے یا اس نے جو قصد کیا تھا اس قصد پر دلالت کرنے کے لیے یہ الفاظ کافی نہیں ہے، چونکہ اس کو الفاظ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بس پہلی جو شرط ہے کہ متکلم کو معلوم ہو کہ جو الفاظ وہ بول رہا ہے وہ کن معانی کے لیے وضع کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اب دوسری شرط کیا ہے جی؟ دوسری شرط بھی صرف یہی کافی نہیں ہے بلکہ متکلم مقام بیان اور افادہ میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ معانی پر اس وقت دلالت کرتے ہیں جب متکلم ان الفاظ کے ذریعے ان الفاظ کے معانی کو دوسروں تک پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اگر متکلم مقام بیان میں نہ ہو، اگر متکلم مقام افادہ میں نہ ہو،
بلکہ وہ کیا مثال کے طور پر وہ مقام جعل و تشریع میں ہے، وہ کسی قانون کو بنانے کے اس مرحلے میں ہے۔ جب قانون بنانے کے اس مرحلے میں ہو، لیجسلیشن کے اس مرحلے میں موجود ہو، تو ان الفاظ سے ہم معانی کو سمجھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی امپلیمنٹیشن کا وقت جو آیا نہیں ہے۔ مثلا حکومت اگر کوئی قانون بنائے، کوئی ٹیکس کا قانون اگر بنائیں، تو قومی اسمبلی میں یا جہاں پر قانون بنتا ہے وہاں پر صرف ان کے بنانے سے ہی اگلے روز جو ہے لوگ ٹیکس پے کرنا شروع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقام بیان میں ہی نہیں ہے، صرف بنانے کے اس مقام پر ہے، دوسروں تک پہنچانے، کنوے کرنے یا امپلیمنٹیشن کے اس مرحلے میں وہ نہیں ہے۔ بس یہاں پر بھی ضروری ہے کہ متکلم الفاظ کو جاننے کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کے ذریعے جو معانی جو سمجھ میں آ رہے ہیں انہی معانی کو دوسروں تک منتقل کرنے کے مقام پر ہو۔ اور تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ متکلم جدی ہو، یعنی وہ سیریس ہو۔ اگر وہ نان سیریس ہو تو بھی یہ الفاظ معانی پر دلالت نہیں کرتے۔ مثلا مقام بیان میں تھا، درمیان میں اس کا موڈ بن گیا جی کچھ انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ باتیں ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں، درمیان میں ایسی باتیں شروع کر دیتا ہے کہ جس کو وہ جدیت، جن کے بارے میں وہ جدیت نہیں رکھتے، وہ جدی نہیں ہے، سیریس نہیں ہے۔ تو یہ جو الفاظ جو ہوتے ہیں جن کے بارے میں متکلم نان سیریس ہے، تو یہ الفاظ بھی کسی معانی پر دلالت نہیں کرتے۔ اور جو لاسٹ شرط ہے وہ یہی ہے کہ معنی حقیقی کے خلاف کوئی قرینہ نصب نہ کیا ہو۔ مثلا پوری گفتگو کرنے کے بعد آخر میں کوئی ایسا قرینہ وہ بیان کریں اور وہ قرینہ ان تمام باتوں کے خلاف ہو، تو پھر کیا ہوگا، اس قرینے کے مطابق ہی مطلب کو اخذ کرنا ہوگا، اور قرینے کے خلاف ہم کوئی اور مطلب جو ہے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر عربی میں عام طور پر جو مثالیں دی جاتی ہیں ان میں سے ایک مثال یہ ہے، رأیت اسدا یرمی، میں نے دیکھا، کس کو دیکھا، اسد کو۔ اسد کسے کہا جاتا ہے، حیوان مفترس کو کہا جاتا ہے، ایک درندہ حیوان کو اسد کہا جاتا ہے۔ پر جیسے رأیت اسدن کہا ایک شعر ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، بس کیا رأیت کا مطلب میں نے دیکھا، اسدن یعنی مفعول ہے تو یہ کیا شعر ہے۔ لیکن بعد میں اس نے کیا کہا، یرمی کہا، یعنی ایسا شعر جو کہ تیر انداز شعر کو دیکھا۔ جب یہاں پر تیر انداز کے جو لفظ جب اس نے استعمال کیا تو اس کا پھر مطلب کیا ہوگا، میں نے رجل شجاع کو دیکھا ہے، ایک بہادر انسان کو دیکھا ہے، حیوان مفترس کو نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قرینہ آ رہا ہے بعد میں وہی قرینہ واضح کرتا ہے کہ اس قرینے سے پہلے جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں وہ الفاظ کن معانی پر دلالت کرتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، پیارے دوستو، آج ہم نے آپ کی خدمت میں دلالت تصوریہ اور دلالت تصدیقیہ کو بیان کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ آپ ان بہتر طریقے سے ان دونوں دلالت کے بارے میں آگاہی حاصل کر چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ مزید مثالیں جو ہے خود سے ہی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور ایک اہم چیز جو یہاں بیان کرنا ضروری ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم یہ جو دلالت تصدیقیہ ہے، اس دلالت تصدیقیہ میں جو شرائط ہم بیان جو کر چکے ہیں، اگر ان شرائط کی طرف اگر ہم توجہ دیں گے تو یہ صرف اصول کے لیے نہیں ہے، اصول الفقہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی زندگی کے بہت سارے مسائل کو بھی ہم حل کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں جو لڑائیاں وغیرہ ہوتی ہیں، جو جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں، کہ عام طور پر کیوں جھگڑے ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان چیزوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر پتہ چل جائے، بعض اوقات ایک بندہ غلطی سے کوئی جملہ جو ہے کہنا شروع کر دیتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ جو الفاظ وہ بول رہا ہے وہ کن معانی پر دلالت کر رہے ہیں، اور اس غلطی کی وجہ سے کیا ہو جائے، اس کو ہم سزا دینا شروع کر دیتے ہیں، یا جھگڑے جو ہے نا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی پہلے دیکھنا ضروری ہے وہ جو الفاظ جو متکلم بول رہا ہے، ان الفاظ کہ جو معانی پر جو دلالت ہے، اس دلالت کے لیے ان چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس کو پتہ ہے یا نہیں کہ الفاظ کن معانی پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ بھی جاننا ضروری ہے وہ کس مقام پر تھا۔ ہو سکتا ہے کسی نے اس کو مجبور کیا ہو، یا وہ کسی اور جو ہے مقصد کے لیے وہ ان الفاظ کو استعمال کر رہا ہو، یا بالکل سیریس ہی نہ ہو، یا ہو سکتا ہے بعض اوقات جو ہے ساری گفتگو جو ہے سننے سے پہلے ہی ہم کسی بندے کو کہتے ہیں جی بات کرنا چھوڑ دیں، جی بس کرو۔ بھائی یہ ساری باتیں وہ کر رہا ہے، جب تک اس کی بات مکمل نہیں ہوتی انتظار کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آخر میں کوئی ایسا وہ لفظ استعمال کریں کہ اس کی وجہ سے سارے جو پہلے کنفیوژن یا سارے جو اشتباہات جو ہمارے ذہن میں آ رہے تھے وہ سب ختم کر دیں۔ بس عزیزان محترم، بہت ہی ضروری ہے کہ معاشرے میں جینے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو علمی جو علماء نے جو شرائط اور علمی جو گفتگو علماء کرام جو کرتے ہیں
کہ اور ہر چیز میں ان کی شرائط کو بھی پیش نظر رکھیں تاکہ مسائل سے ہم بچ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔